من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين صدق العظیم۔ دوستو، آپ کو یاد ہے، بار بار آپ سنتے رہتے ہیں کہ آیت شریفہ کا ایک شان نزول ہوتا ہے۔ شان نزول، جو لفظ میں نے بولا آپ بھی یہ لفظ یاد رکھیے۔ اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا میں نے کہ عربی کے اور دین کے جو اصطلاحی الفاظ ہیں ان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ شان نزول، تو اس آیت شریفہ کا شان نزول پہلے آ چکا ہے اس آیت کی تفسیر میں جو پہلے آئی تھی، لیکن اس شان نزول کو اب دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت ہے اس آیت کا مطلب سمجھنے کے واسطے۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرۃ القضاء، وہ عمرہ جو آپ کا قضا ہو گیا تھا اور آپ عمرہ کیے بغیر واپس مدینہ منورہ لوٹ گئے تھے، جب عمرۃ القضاء کا احرام باندھا تو صحابہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ مہینہ ذی قعدہ کا ہے، اور ذی قعدہ کا مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جن میں جنگ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کفار مکہ ہم کو روکیں تو ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ ہم اسی طرح اب کے بھی واپس آ جائیں، اور یہ بھی بہت مشکل ہے کہ ہم ان سے جنگ کریں، چونکہ وہ واجب الاحترام مہینہ ہے، اس مہینے میں جنگ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی تھی کہ اگر وہ جنگ کریں تو تم بھی جنگ کر لینا ان سے اسی مہینے میں۔ اتنی بات آپ کو یاد ہے۔ اب اگلی بات سماعت فرمائیے۔ چونکہ زمانے جاہلیت میں بھی، یعنی اسلام سے پہلے کے زمانے میں بھی، تمام عرب ان 4 مہینوں کا احترام کرتا تھا اور ان میں جنگ نہیں کرتا تھا: ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب۔ تو یہ بات صحابہ پر کے دل میں بھی تھی کہ دیکھو، ہمیں اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے میں جنگ کرنے کی اجازت ہو گئی، لیکن یہ تو واجب الاحترام مہینوں میں جنگ ہے، تو دل میں ایک کھٹک تھی۔ اور میرے دوستو، اعتراض کرنے والے کو تو اعتراض کرنے کا مقصد وہ پوری بات کو نہ سمجھنا چاہتا، اور اگر سمجھ بھی لے تو بھی آدھی بات چھپا کے وہ اعتراض کر ڈالتا ہے۔ تو وہ غیر مسلم جو دور دراز ہیں، جن کو پوری بات کا علم نہیں ہے، جب ان تک یہ بات پہنچے گی کہ مسلمانوں نے واجب الاحترام مہینوں میں جنگ کی ہے، تو اسلام پر اور مسلمانوں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زبردست اعتراض کریں گے۔ تو ان سب باتوں کا جواب دینے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 جملے فرما دیے یہاں پر۔ کیا فرما دیا؟ کہ واجب الاحترام مہینہ واجب الاحترام مہینے کے بدلے میں ہے، اور احترام کی چیزوں میں برابری ہے، جس کا مطلب وہی ہے کہ جب انہوں نے ہی واجب الاحترام مہینے کا احترام باقی نہیں رکھا اور جنگ پر تیار ہو گئے، تو اب مسلمانوں کے دن میں بھی اس کا احترام باقی رکھنا لازم نہیں ہے کہ وہ ہتھیار ہی نہ اٹھائیں۔ جب حرم میں جنگ کرنا منع ہے، حدود حرم میں جنگ کرنا منع ہے، لڑنا منع ہے، اور خود قریش نے اس کا احترام باقی نہیں رکھا،
تو مسلمانوں پر بھی اس کے احترام کو باقی رکھنا لازم نہیں ہے. اب یہاں پر برابری ہے. یہ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جو شخص تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی کرو اسی کے برابر جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے. یعنی بدلہ لو، بدلہ لو. یہ ہے بدلہ. دیکھو دوستو، معاف کر دینا اور بردباری برداشت یہ بہت اچھی صفت ہے، اور قرآن پاک میں حدیث پاک میں اس کی بہت ترغیب دی گئی ہے. لیکن بعض مقام ایسے ہوتے ہیں، بلکہ بہت سے مقام ایسے ہوتے ہیں، بہت سے موقع ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر برابری سرابری ہی ضروری ہوتی ہے، اور وہاں پر بدلہ ہی ضروری ہوتا ہے. جب ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا دشمن ہمیں نقصان پہنچاتا رہے گا اور ہمارا جینا دوبھر کر دے گا، تو بس اس وقت پھر برابری کا مسئلہ ہے، پھر بدلہ لینا ہے. یہ بات ہوگی. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو یعنی اس برابری میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو، تمہاری طرف سے زیادتی نہ ہونے پائے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یاد رکھو، وَاعْلَمُوا کا ترجمہ ہو رہا ہے یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و مدد پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. بات تو بالکل صاف ہے. لیکن قرآن پاک کی آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، بلکہ تمام انبیاء کا طرز عمل یہ بتاتا ہے. اور جو میں کہہ رہا ہوں یہ بات میں حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی فرمائی ہوئی بتا رہا ہوں. اللہ کی نصرت تقوی اور صبر سے آتی ہے. تقوی اللہ کے احکام کی پابندی، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور جن سے روکا ہے ان سے رک جانا، یہ تو ہے تقوی. اور پھر اللہ تبارک و تعالی کب مدد بھیجے گا اور کب تک ان پرہیزگاروں کو غلبہ عطا فرماوے گا، کب ان پرہیزگاروں کی نصرت فرماوے گا، وہ بہت خوب جانتا ہے اور صحیح جانتا ہے. لہذا جب تک اللہ کی نصرت آوے، جب تک اللہ کی مدد آوے، اس وقت تک صبر. تو صبر اور تقوی کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے. یہ بات. اب اگلی بات سنیے گا. یہاں پہلے ترجمہ کر دینا ضروری ہے تاکہ مطلب بیان کرنے میں آسانی ہو. تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اپنے ہاتھ ہلاکت میں مت ڈالو، اور ہر کام اچھی طرح کرو. اللہ تبارک و تعالی اچھی طرح کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. ترجمہ تو ہو گیا، اب مطلب سمجھیے گا. پہلے تو سمجھو یہ جو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ ہے جہاد. قرآن پاک میں، حدیث پاک میں جہاں یہ لفظ بولا گیا ہے وہاں اس کے معنی آتے ہیں جہاد کے. یہاں بھی اوپر جہادی کا ذکر ہے، تو یہاں بھی فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے، اللہ کے راستے سے مراد جہاد ہے. تو جہاد کے واسطے خرچ کرو. ایک تو یہ تو صاف بات ہو گئی. پھر آگے جو فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، اس کے دو مطلب ہیں اور دونوں صحیح ہیں. جی ہاں، دونوں صحیح ہیں. اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو یعنی اتنا خرچ نہ کرو
خرچ تو کرو جہاد کے واسطے، لیکن اتنا خرچ نہ کرو کہ پھر تم خود مصیبت میں پڑ جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حرص ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، عمر بھی نہیں کر سکے تھے اور باقی صحابہ بھی نہیں کر سکے تھے۔ تم ایسا مت کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یہ مطلب ہے، بلکہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو آج تم نے خرچ کر دیا، کل کو تم مانگنے کے واسطے ہاتھ پھیلا رہے ہو، آج تم نے جوش و جذبے میں خرچ کر دیا، کل کو خرچ کر کے پچھتا رہے ہو، ایسا نہ ہو۔ یہ ہوا مسئلہ۔ ایک دوسرا مطلب اور ہے اس کا، دونوں مطلب مفسرین کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کے راستے یعنی جہاد میں خرچ کرنے سے ہاتھ روک کر تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، جہاد کی غرض، جو جہاد فرض کیا گیا ہے وہ امن قائم کرنے کے لیے ہے، امن قائم کرنے کے لیے، فساد کو ختم کرنے کے واسطے ہے، تشدد کو، ظلم کو ختم کرنے کے واسطے ہے۔ اور بتایا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا فتنے کا ترجمہ شرارت، وہ شریروں کی شرارت کو ختم کرنے کے واسطے ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ظاہر بات ہے کہ اگر شریروں کی شرارت بڑھتی رہے اور ظلم و تشدد بڑھتا رہے اور فساد بڑھتا رہے اور اس کو روکنے کے لیے جو جہاد ہے وہ نہ ہو تو پھر تو سبھی کی ہلاکت ہے۔ یہ ہے تو ایک صورت میں تو یہاں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو ورنہ تمہارے لیے ہلاکت کا سامان ہو جائے گا، اور دوسری مطلب میں یہ ہے کہ خرچ کرو لیکن اعتدال کے ساتھ خرچ کرو۔ یہ بات آ گئی۔ اب آگے چلو جی دوستو، مجھے دو ڈر رہتے ہیں یہاں بیٹھ کے ایک تو یہ کہ بات اتنی لمبی اور گہری نہ ہو جاوے جو میرے عام مخاطب سمجھ نہ سکیں، ہاں ایک تو یہ ہوتا ہے، اور دوسرے کہ بھئی وقت بہت کم ہوتا ہے، بات اگر لمبی لے کے چلی جاوے تو ایک جملے میں ہی گھنٹہ خرچ ہو جاوے، اس لیے میں جتنی آسانی سے سمجھا سکوں، سمجھ سکے اتنی بات بتا دوں۔ اب آگے ایک جملہ فرمایا ہے، جب آپ تلاوت کریں گے اس کی تو اس سے پہلے بھی آیت کا نشان ہے اور اس کے بعد بھی آیت کا نشان ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات پوری ہے۔ وَأَحْسِنُوا، ہر کام کو اچھی طرح کرو، بے ڈھنگا کام، بے ترتیبہ کام، بلا نظم و انتظام کے کام تو یہ تو تباہی لانے والا ہے، تباہی لانے والا ہے۔ سمجھ رہے بات آپ؟ جی پہلے تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جس سے آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے، اور پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات نقل کروں گا میں آپ کو۔ دیکھو یہ انسانی فطرت ہے ہر ایک آدمی کی کہ وہ اپنے بڑے کی ماتحتی تو قبول کرتا ہے، اپنے سے چھوٹے کی اور کم تر کی ماتحتی قبول نہیں کرتا، یہ انسانی فطرت ہے ایک۔ یہ اسی واسطے حکم یہ ہے کہ جب آپ کسی آدمی کو امام بناؤ تو ایک تو جو مستقل امام ہے اس کی بات تو بعد میں ہوگی، مجمع ہے اور یہاں پر کوئی متعین امام نہیں ہے اور ہمیں ایک آدمی سے نماز پڑھوانی ہے، تو نماز پڑھوانی ہے تو اس مجمع میں جو سب سے افضل ہو، علم میں، عمل میں، خاندانی وجاہت میں، جس کے پیچھے نماز پڑھنے سے کوئی انکار نہ کرے، کوئی برا نہ سمجھے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ان چیزوں میں سب برابر ہیں تو دیکھو کس کے کپڑے صاف ہیں یہاں۔ اگر 10 آدمی علم میں، عمل میں، اخلاق میں، وجاہت میں برابر ہیں تو ان 10 میں سے یا 2 میں سے یا 4 میں سے یوں دیکھو کہ کس کے کپڑے صاف ستھرے ہیں۔
یہ وغیرہ وغیرہ. تو دیکھو ہر کام کو اچھے ڈھنگ سے کرو تاکہ کوئی بدنظمی پیدا نہ ہو. اور دین اسلام میں تو ہر چیز کے اندر نظم، ہر چیز کے اندر نظم. جی کھانا کھاؤ دائیں ہاتھ سے، ناک صاف کرو بائیں ہاتھ سے، جوتا پہنو پہلے دائیں ہاتھ میں دائیں پیر میں، اور نکالو تو بائیں پیر میں سے نکالو پہلے، وغیرہ وغیرہ. تو ہر کام کو اچھی طرح کرو، اچھی طرح کرو. یہ بات ابھی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب اس کے بعد میں اگلی ایک اور بتا دوں بات، اس اب آسانی سے سمجھ جاؤں گا. یوں کہتے ہیں عارف کی، اور عارف کسے کہتے ہیں؟ بس ولی کہہ لیجیے گا آپ، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان شناخت رکھنے والا. اس کی 2 رکعت غیر عارف کی 1000 رکعت سے افضل ہے. زیادہ تفصیل تو میں کرتا نہیں، بس اتنی بات بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ نفل تو چاہے کم پڑھ لیا کریں، لیکن نماز پورے اطمینان سے پڑھا کرو. اس کی فرض واجب تو ادا کرتے ہی ہیں، سنتیں بھی ادا کرو، بلکہ مستحبات بھی ادا کرو، آداب بھی ادا کرو. اور جو قرآن شریف وغیرہ دوسری چیزیں نماز میں پڑھتے ہیں ان کو بھی خوب اچھی طرح پڑھو، یعنی نماز بھی اچھے ڈھنگ سے پڑھو. جب یہی بات آ گئی کہ ہر کام اچھی طرح کرو، جی چاہے ہمارے کام دینی ہوں جیسے کہ عبادت، یا ہمارے کام دنیاوی ہوں، سب کام اچھے ڈھنگ سے کرو، سب کام اچھے ڈھنگ سے کرو. جی ہاں، دیکھو مثال سے بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، اور واقعہ بھی ہے بڑا پر لطف. میں جلال آباد پڑھنے گیا تھا حضرت کے یہاں، ایک مسئلہ لے کے گیا اور وہ لکھ کے لے گیا. تو چونکہ بچہ تھا، ابھی ادب وغیرہ کو کچھ پتہ تھا نہیں، وہ جو میں نے کاغذ حضرت کو دیا تو وہ اس طرح مڑا ہوا تھا، یوں سمجھ لیجیے آپ، یہاں سے بھی یہ صحیح سے مڑا ہوا نہیں تھا، اور وہ جو پھاڑا گیا تھا تو یہاں سے وہ اچھی طریقے سے برابر نہیں تھا. جب میں نے وہ کاغذ حضرت کو پیش کیا تو حضرت نے ایک مرتبہ تو بڑی محبت کی نگاہ سے میری طرف دیکھا، اور اس کے بعد مجھے کچھ نہیں کہا، بلکہ میرے سامنے اس کو موڑ کے، اس طرح موڑ کے، اور بالکل صحیح پھاڑا اس کو. یہ جو آگے پیچھے ہو رہا تھا اس کو بالکل ہموار سیدھا کر دیا، اور اس کے بعد جو وہ ٹیڑھا میڑھا مڑا ہوا تھا اس کو پوری طریقے سے، کوئی وقت خرچ ہو رہا، یہاں دوسرے بیٹھے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کو بہت اچھی طریقے سے، اس طریقے سے یوں پوری طریقے سے اس کو موڑ کر اور پھر کھول کر پھر پڑھا، ہے نا. کاغذ تو پیش کیا گیا تھا لیکن اچھی طرح نہیں پیش کیا گیا تھا. یہ ایک مثال دی میں نے. گھر کے کام کاج ہوں، دنیا کے کام کاج ہوں، عبادت ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، نماز ہو، ذکر ہو، کوئی بھی کام ہو، اچھی طریقے سے ہو. اور دیکھو یہ کوئی بات صرف عقیدے کی نہیں ہے، عقیدت کی بات نہیں ہے، بلکہ علم اور عقل اور دلیل کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو جس طرح کیا ہے اس سے بہتر طریقہ اس کا اور ہو ہی نہیں سکتا. تو شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق یہاں بات آ گئی. تو ہر کام نظم و انتظام سے کرو، اچھی طرح کرو، اور اللہ تبارک و تعالی اچھی طرح کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اب رہی بات وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو. فرماتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے مسلمانوں میں بھی سب کچھ صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن ان کے اندر بے فکری اور بے نظمی بہت زیادہ ہے. بس میں یہ بات ختم کر دوں، اب آگے چلتا ہوں. اگلی آیت شریفہ کا بھی ترجمہ اور تفسیر سے پہلے کچھ تھوڑی سی بات سنیے گا. دیکھو نفل نماز ہیں،
ہمیں اختیار ہے پڑھیں یا نہ پڑھیں. پڑھیں گے ثواب ملے گا اور نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں. لیکن جب نفل نماز شروع کر دی اور نیت کے بعد آپ نے تحریمہ تکبیر تحریمہ کہہ دی، ہاتھ باندھ لیے، سمجھو اب ان 2 رکعت کا پورا کرنا، 2 رکعت کا پڑھنا فرض ہو گیا. مان لو تھوڑی دیر کے لیے ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت پڑھ لی تو فرض ادا ہو گیا، اور ایک صورت یہ ہے کہ کسی وجہ سے آپ نے نیت توڑ دی یا وضو وغیرہ ٹوٹ کے نماز فاسد ہو گئی. تو اب ان 2 رکعتوں کی نفل کی 2 رکعتوں کی قضا لازم ہے، ضروری ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اسی طرح سمجھیے گا آپ مثال کے طور پر روزے کو بھی، نفل روزہ ہے، آپ کو اختیار ہے رکھیں یا نہ رکھیں. لیکن اگر نفل روزہ شروع کر دیا، نیت کر لی اور نفل روزہ شروع کر دیا، اس کا پورا کرنا ضروری ہے. اگر کسی بھی وجہ سے روزہ توڑ دیا تو اس کی قضا رکھنا بھی ضروری ہے. ان 2 مثالوں سے بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی، چونکہ یہ باتیں آپ کو بار بار سنائی گئی ہیں. اب ایسے ہی سمجھو، مثال کے طور پر عمرہ ہے، نفل ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے. کرے تو اچھی بات ہے اور نہ کرے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر عمرے کا احرام باندھ لیا تو اب عمرے کے تمام ارکان پورے کرنا اور عمرے کو پورا کرنا ضروری ہے. ان 2 مثالوں کی روشنی میں یہ مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ اگر احرام باندھ لیا اور کسی دشمن کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی بھی سبب سے ہم مکہ مکرمہ جا کر عمرے کے ارکان ادا نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ احرام باندھ لینے کے بعد بہت ساری پابندیاں ہو جاتی ہیں، ان کے خلاف اگر کرتا ہے تو قصوروار ٹھہراتا ہے. تو اب کیا کرے گا وہ؟ تو دوستو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جہاں ہے وہیں ٹھہر جاوے. اگر حدود حرم میں ہے، حرم کا مطلب آپ سمجھتے ہیں بیت اللہ ہے نا، اس کے چاروں طرف ایک بہت بڑا علاقہ ہے، اس کو حرم کہتے ہیں. منی بھی حرم میں ہے. اگر حرم میں ہے تو وہیں پر ایک جانور قربان کر دے، بکری کر دے، گائے کر دے، اونٹ کر دے، جو جسم قربان کر دے، اور وہ قربان کرنے کے بعد پھر بال منڈا دے اور اس احرام سے باہر آ جاوے. احرام اس کا کھل گیا. البتہ اس عمرے کی اس کو قضا کرنی پڑے گی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا امید ہے خوب اچھی طرح. ایسے ہی سمجھ لیجئے گا آپ، حج فرض ہو یا حج نفل ہو، ہم نے حج کا احرام باندھ لیا تو اب ارکان حج ادا کیے بغیر احرام نہیں کھولنا ہے. ارکان حج ادا کیے بغیر احرام نہیں کھولنا ہے، احرام سے باہر نہیں آنا ہے. اگر کوئی مجبوری کوئی پیش آ جاوے تو اس کا بھی طریقہ یہی ہوگا کہ اگر حرم میں ہے تو قربانی کرے اور قربانی کے بعد بال کاٹ دے اور حرم سے باہر آ جاوے. اور اگر حرم سے باہر ہے کہیں تو کسی کے بھی ذریعے اپنی قربانی کا جانور حرم میں بھیجے اور حرم میں جا کر جب وہ قربان ہو جاوے، ذبح ہو جاوے، اس کے بعد وہ بال کٹوا دے اور احرام سے باہر آ جاوے. یہاں پر یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے. اب میں ترجمہ کرتا جاؤں گا، بات آپ کی انشاءاللہ سمجھ میں آتی جائے گی. امید ہے کہ بات تو آپ کی سمجھ میں آ ہی گئی ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، درمیان میں نہ چھوڑو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، بس اگر تم کو کہیں روک دیا جائے، یعنی تم بیت اللہ تک نہ پہنچ سکو، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، تو تمہارے ذمہ لازم ہے وہ قربانی جو تم کو میسر ہو. یہ ترجمہ بالکل ٹھیک ہی ہے اور
اور دوسرا ترجمہ بھی بالکل صحیح ہے، وہ قربانی تم پر لازم ہے جو تم آسانی سے کر سکو، فمستیسر، جو آسانی سے کر سکو۔ یہ لفظ ترجمہ میں نے خاص طور سے اس لیے کیا ہے تاکہ ہم سب کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاوے کہ شریعت کے احکام میں آسانی بہت ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور تم اپنے سر مت منڈواؤ حتیٰ کہ قربانی کا جانور اپنے مقام پر پہنچ جاوے۔ یہ ہے مسئلہ، اپنے مقام پر پہنچ جاوے، وہی بات جو میں نے آپ بتائی تھی کہ حرم میں پہنچ جاوے، حرم میں کسی بھی جگہ میں، مینا میں یا مینا کے علاوہ میں، اور وہاں پر وہ ذبح کر دیا جاوے، اس وقت تک سر نہیں منڈوانا ہے۔ وہ مسئلہ پورا ہوگا۔ اب آگے دوسرا مسئلہ شروع ہوتا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ جب احرام باندھتے ہیں تو کچھ چیزیں آدمی کے ذمے لازم ہو جاتی ہیں، کچھ پابندیاں ان کے ذمے لازم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ آسانی کے لیے سمجھنا چاہو تو جو چیزیں اس کے واسطے پہلے حلال تھی نا، ان میں سے بعض چیزیں بھی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر سلا ہوا کپڑا پہننا اس کے واسطے جائز نہیں۔ مثال کے طور پر اپنے جسم کے بال کاٹنا، ناخن کاٹنا اس کے واسطے جائز نہیں۔ یہ ہے۔ تو انہی پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ وہ سر کے بال نہیں کاٹ سکتا۔ احرام کی حالت میں سر کے بال نہیں کاٹ سکتا۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جاوے کہ سر کے بال کاٹنے ہی پڑے تو کیا کیا جائے؟ تو کیا کیا جائے؟ مثال کے طور پر سر میں چوٹ لگ گئی، اب اس کی مرہم پٹی کے واسطے اور دوسرے علاج معالجے کے واسطے بالوں کا کاٹنا ضروری ہے، تو کیا احرام کی حالت میں بال کاٹ دے؟ یہ ہے مسئلہ۔ یا کوئی اور بیماری ایسی ہو گئی، مثلا جوں اتنی ہو گئی، یہ مثال تو آپ کی سمجھ میں یوں نہیں آنے کی کہ پہلے تو کئی مہینے میں جا کے مکہ مکرمہ تک پہنچے تھے، 6 مہینے لگ جاوے تھے اپنے گھر سے نکل کے وہاں تک پہنچنے میں، آپ تو آپ 5-4 گھنٹے میں پہنچ جاوے ہیں۔ تو آج تو جوں ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال مسئلہ تو ہے، اور بال کٹوانے کی ضرورت پیش آ جائے تو کیا کریں؟ یہ ہے۔ تو دیکھو دوستو، اس کے ذمے یا تو 3 روزے رکھے، بال کٹوا دے، وہ بال کٹوا دے، اور پھر اس کے فدیے کے طور پر یا تو 3 روزے رکھے، یا 6 مسکینوں کو صدقہ فطر کے برابر، یعنی 6 صدقہ فطر کے برابر 6 مسکینوں کو اناج دے، یا ایک قربانی کر دے، مثلا بکری ذبح کر دے۔ یہ اللہ کے احکام کا یہ احترام ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دوسری مرتبہ میں مختصر کر کے میں بتلا دوں، جب آدمی حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو سر کے بال کاٹنا یا منڈوانا اس کے واسطے جائز نہیں، جب تک کہ وہ ارکان پورے نہ کر لے۔ لیکن اگر کسی عذر و مجبوری کی وجہ سے اس کو بال کٹوانے پڑیں تو بال کٹوا دے گا وہ، پھر اس کے ذمے یا تو 3 روزے رکھنا ہوں گے، یا 6 صدقہ فطر کے برابر 6 مسکینوں کو غلہ دینا ہوگا، اناج دینا ہوگا، یا ایک قربانی کرنی ہوگی۔ بکری کر دے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، ضرورت پیش آئے گی آپ کو، آپ یہ مسائل جانیں گے۔ کہیں بکری کافی ہو جاتی ہے، کہیں گائیں یا اونٹ ہی دینا پڑتا ہے۔ فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية، بس تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی اور تکلیف ہو تو اس کے ذمے فدیہ ہے، یعنی روزہ رکھنا۔ میں نے آپ کو بتایا 3 روزے، اور یہاں آیت شریفہ میں صرف روزہ رکھنے کا ہے،
3 کی قید نہیں ہے جی. تو 3 کی قید اس لیے لگائی ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے کہ قرآن پاک ہی ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہی حکم دیا تھا، اس لیے یہاں پر روزہ رکھنے سے 3 روزے رکھنے ہی مراد ہے. یا اس کے ذمہ صدقہ ہے، اور اس میں بھی یوں نہیں بتایا کہ کتنا صدقہ ہے. تو یہ تفصیل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ 6 مسکینوں کو غلہ دے، ہر ایک کو ایک صدقہ فطر کے برابر، جس کو ہماری زبان میں نصف سا کہتے ہیں. یا پھر اس کے ذمہ قربانی ہے اور نسک. اچھا بھائی، بات آگے چلے گی تو ذرا لمبی پہنچے گی. ٹھیک ہے، بس میں یہیں چھوڑ دیتا ہوں. جلدی میں بات بیان کی ہوئی اچھی نہیں رہتی. انشاءاللہ العزیز آگے حج کا بیان کافی آگے تک چل رہا ہے، وہ چلتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو دوستو، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا اور آج بھی میں عرض کر رہا ہوں